بلکہ جو ہے ایک کو ایک پر فضیلت حاصل ہوگی. جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن جو ہے فرماتا ہے ان یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ہاں سنو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن جب علم اور بے علم کی جب بات آئے گی تو ہمیشہ عالم کو جو ہے غیر عالموں پر فضیلت حاصل ہوگی. وہ جو ہے بڑا ہی رہے گا، وہ افضل و اعلیٰ رہے گا. علم ایک ایسا میدان ہے کہ جب علم سے لوگ اپنے آپ کو مزین و آراستہ کر لیتے ہیں تو پھر ان پر اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی. حضرات آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے اس علم کی فضیلت جس سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں. اور دوسری جگہ جب قرآن کو آپ پڑھیں گے آگے تو 28ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ کی مخلوق اہل ایمان یہ سب کے سب جو ہے برابر ہے. لیکن جب علم کی بات آئے گی تو یہاں پہ جو علم والے ہوں گے وہ ہمیشہ افضل و اعلیٰ رہیں گے ان سے جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اور ایک وہ ہے کہ جب جنتی جو ہے وہ ہمیشہ جہنمیوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا، کبھی جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے. حضرات آپ اندازہ لگائیے، آپ دیکھیے اسلام کا جو ہے معیار دیکھیے اور اسلام کا یہ درس دیکھیے اور اسلام کی اس تعلیم کی اہمیت کو جو ہے آپ دیکھیں تو وہ اسلام جو برابری قائم کرنے کے لیے آیا تھا، وہ اسلام جو ایک کو ایک پر فضیلت ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور سب کو مساوات اور عدل کے ساتھ جو ہے کا پاٹ پڑھانے کے لیے آیا تھا. لیکن جب جنتی اور دوزخی کی بات آتی ہے تو یہی اسلام کہتا ہے کہ کبھی بھی جنتی جو ہے وہ دوزخ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جنتی جنتی ہے اور دوزخی دوزخی ہے، اور کبھی بھی عالم جو ہے وہ غیر عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. عالم عالم ہے اور ان پڑھ ہے. اس لیے یہاں کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. حضرات اور ایک چیز اور ایک اہم بات بتائیں، آپ دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، غالباً کیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں ہو. اسلام کے 5 رکن ہیں، ہے نا؟ ایمان کے 5 رکن ہیں، 5 ستون جس پر ایمان کی چھت جو ہے قائم ہے. اگر وہ ہٹ جائے تو چھت گر جائے، ہے نا؟ تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہلے ستون کا نام ہے وحدانیت و رسالت، توحید، اللہ کو ایک جاننا ماننا. یہ ایمان کا پہلا رکن ہے. دوسرا نماز، تیسرا رکن روزہ، چوتھا حج، ہے نا؟ اور 5واں زکات. یہ 5 ستون ہیں ایمان کے. اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ ستون اتنی اہم چیز ہے کہ ایمان ٹکا ہوا اسی پہ ہے. اگر ایک بھی ختم ہو گیا تو پھر سمجھیے کہ چھت میں دراڑ. حضرات اب آپ دیکھو کہ یہ اتنی اہم چیز ہے نا، یہ 5 چیزیں جو میں نے گنائی. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اسلام، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل فرمائی تو ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کی پہلی وحی نازل نہیں ہوئی. یعنی قرآن کی جو آیت، جو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ توحید کے بارے میں نہیں، وہ نماز کے بارے میں نہیں، وہ روزہ اور حج کے بارے میں نہیں،
وہ زکات کے بارے میں نہیں. حالانکہ عقل یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جب اتنی اہم چیز ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی وحی انہی پانچوں میں سے کسی کے تعلق سے نازل ہونی چاہیے, یا یہ کہ بات دیکھ لیں پانچوں کے تعلق سے وحی نازل ہوگی, لیکن جب پہلی وحی جبریل امین لے کر آتے ہیں تو نہ وہ توحید کے تعلق سے, نہ نماز کے تعلق سے, نہ روزے کے تعلق سے, نہ حج کے تعلق سے, پہلی وحی آتی ہے. آنے کے بعد مصطفیٰ کائنات سے سید الملائکہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اقرا, پڑھیے پڑھیے. یعنی پہلی وحی جو نازل ہوئی تو وہ بھی جو ہے وہ تعلیم کے تعلق سے, وہ علم کے تعلق سے, وہ ایجوکیشن کے تعلق سے. اب ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے, علم کتنی بڑی دولت ہے, علم کتنی بے مثال و لاجواب یہ دولت ہے علم کہ ان پانچوں ارکان میں سے کسی رکن کے تعلق سے پہلی وحی نازل نہیں ہوئی. اللہ نے اگر پہلی آیت کو نزول فرمایا ہے تو وہ ایجوکیشن اور تعلیم کے تعلق سے. یہی سے پتا چلتا ہے کہ علم کی اہمیت کتنی ہے. کیوں نہ ہو, اس لیے کہ کوئی نماز اس وقت تک نمازی ہی نہیں ہے جب تک ہمیں نماز کا علم نہ ہو. ہم زکات بہترین طریقے سے ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک زکات کا علم نہ ہو. ہم حج و عمرہ کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک ہمیں حج و عمرہ کا علم نہ ہو. اگر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے تو وہ علم پر ہے. اگر علم نہ ہو تو نہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ حج و زکات کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان ارکان اسلام میں سے کسی کا اور تعلق سے جو ہے وہی نازل نہیں فرمائی, بلکہ اللہ نے فرما دیا اگر ان سب کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں علم سے مالا مال ہونا ہوگا, اپنے آپ کو علم سے مزید و آراستہ کرنا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور سید راشد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. حضرات بغیر علم کے کوئی چارہ نہیں. نہ ہماری نماز درست ہو سکتی ہے, نہ ہمارے روزے درست ہو سکتے ہیں, نہ ہمارے حج درست ہو سکتے ہیں, نہ ہم زکات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ انسان پہلے علم سے جو ہے مزین و آراستہ ہو, پہلے ایجوکیشن حاصل کرے, پہلے تعلیم حاصل کرے. جب علم وہ حاصل کرتا ہے تب جا کر کے جو ہے یہ ساری چیزیں صحیح طور پر وہ ادا کرتا ہوگا. سبحان اللہ. حضرات آپ دیکھیں علم کتنی بڑی دولت کا نام ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا, قرآن پاک میں ہے, اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, فرشتوں تمہاری کیا رائے ہے. حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے, وہ صرف اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے, اپنے بندوں کو درس دینے کے لیے کہ جب کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر لے تو بڑا اچھا ہوتا ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا اور کہا یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے, ایسے کو اپنا نائب بنانے جا رہا ہے, یسفک الدماء, کہ وہ آپس میں جو ہے جنگ و جدال کریں گے, خون خرابہ کریں گے, اختلاف و انتشار کریں گے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے فرشتوں کو خاموش کر دیا یہ فرما کر انی اعلم ما لا تعلمون, کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کو رکھا, فرشتوں کے سامنے پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا
کہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ تمام اشیاء کیا ہے؟ تو فرشتوں نے اپنی شایان شان عاجزی کا اظہار کیا اور کہا پروردگارا میں نہیں جانتا۔ اب خود انہی اشیاء کو حضرت آدم کے سامنے رکھا اور حضرت آدم سے پوچھا۔ حضرت آدم تعلق سے قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے۔ جب حضرت آدم سے پوچھا گیا تو حضرت آدم نے ان اشیاء کے نام بھی بتائے اور ان کے کام بھی گنا دیے۔ یہ حضرت آدم نے بے شک۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ بہت حیرت کی بات ہے، اس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ فرشتوں کو دے رہا ہے جس آدم نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک نیکی ابھی حضرت آدم نے نہیں کی، اور اس سے سجدہ کروا رہا ہے، اس نورانی مخلوق سے سجدہ کروا رہا ہے جو مخلوق برسوں سے اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ فرشتے نہ جانے کب سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہے، ان عبادت گار مخلوق کو حکم دے رہا ہے اسے سجدہ کرنے کے لیے جس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ جب ہم اور آپ سوچیں گے اپنے عقل سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ حضرت آدم کو حکم دیتا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ ہزاروں ہزار سال کی عبادت گزار اور یہ وہ جو ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا، وہ ہزاروں ہزار سال کے نیکی کرنے والی مخلوق اور یہ جنہوں نے ابھی ایک نیکی بھی نہیں کی ہے۔ تو عقل تو یہ چاہ رہی ہے کہ آدم کو حکم ہوتا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، لیکن اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ بہت گہری بات ہے اور اس پر غور و فکر کرنے والی کہ آخر وہ کون سا کمال تھا حضرت آدم میں کہ اس نورانی مخلوق کو حکم رہا ہے سجدہ کرو۔ اس کمال کو تلاش کیا جائے، اس کمال کو تلاش کیا جائے۔ تو جب ہم کمال تلاش کرتے ہیں تو نماز بھی حضرت آدم کے اندر نہیں، نماز کی نیکی بھی حضرت آدم کے اندر نہیں، روزے کی نیکی بھی حضرت آدم کے اندر نہیں، حج و عمرہ کی نیکی بھی حضرت آدم کے اندر نہیں۔ جب نیکی کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی ایسی نیکی نہیں ملتی جو حضرت آدم نے کیا ہو، اور جب فرشتوں کی طرف جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو یہ وہ مخلوق ہے جو برسوں برس سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو آخر وہ کون سا کمال تھا حضرت آدم کے اندر، وہ کون سی خوبی تھی جس کی بنیاد پر کروڑوں برس عبادت گزار کو حکم ہو رہا ہے اسے سجدہ کرنے کے لیے جس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے؟ جب غور کیا تو قرآن بتاتا ہے ارے اگر دیکھنا چاہتا ہے اس کمال کو تو قرآن سے پوچھ۔ جب قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے نہیں ہاں یہ سچ ہے آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے اب تک، ہاں یہ سچ ہے آدم نے بھی ایک نیکی بھی نہیں کی ہے، لیکن جس بنیاد پر اللہ اس نورانی مخلوق سے سجدہ کروا رہا ہے وہ عبادات نہیں ہے، وہ اصل میں علم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ تعلیم ہے۔ جس بنیاد پر اللہ نے کروڑوں برس عبادت گزار مخلوق سے اسے سجدہ کروا دیا جس نے ابھی ایک نیکی بھی نہیں کی۔ نعرے نعرے رسالت دو سید راشمیہ صاحب قبلہ۔ بہت اچھا حضرات آپ سوچیں، اب اس سے آپ اہمیت کا پتہ لگائیے علم کی کہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے اور علم کتنی بڑی دولت کا نام ہے، علم کتنی بڑی دولت کا نام ہے۔ آپ نے سنا نہیں حضرت سلیمان کو اختیار دیا گیا ہے نا، 3 چیزیں دی گئی، کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو چن لو، ہے نا، کسی ایک کو چن لو۔
حضرت سلیمان نے انہیں دیا گیا بادشاہت، یا تو سلطنت لے لو یا علم لے لو یا شہرت لے لو، سلطنت علم شہرت۔ تو حضرت سلیمان نے سلطنت نہیں لی، سلطنت کو اختیار نہیں کی، شہرت کو بھی اختیار نہیں کی، بلکہ حضرت سلیمان نے علم کو لے لیا، علم کو پسند فرما دیا، اور علم کو جب لیا ہے تو سلطنت بھی کھڑی ہے اور شہرت بھی کھڑی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا بھائی ہم کو اختیار دیا گیا تھا 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو لے لو، جو مجھے لینا تھا میں لے چکا، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنے اپنے گھر۔ تو شہرت بھی اپنی جگہ پر، سلطنت بھی اپنی جگہ پر، اور ان دونوں نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، اے نبی کے خدا، اے حضرت سلیمان، آپ نے تو ایسی چیز کو پسند کر لیا ہے کہ اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں، ہماری جگہ ہی وہی ہے، جس کے پاس علم ہوگا اسی کے پاس شہرت ہوگی اور اسی کے پاس سلطنت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں جا سکتا، میں تو وہیں رہوں۔ حضرات آپ غور کرو، علم بہت بڑی دولت کا نام ہے، اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا کہ جو 800 سال 1000 سال تک ہم نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، اور پھر ایسے پھینکے گئے کہ اب لوگ ہمارے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، تو وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اوج ثریا سے ہم پستی کی طرف ڈھکیل دیے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو جب آپ غور کیجیے گا نا، پوری دنیا میں جو ہم حکومت کر رہے تھے وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس وقت تک ہم تعلیم سے مزین و آراستہ تھے، علم سے مزین و آراستہ تھے، جب تک ہم نے علم کو دوست بنائے رکھا اللہ نے پوری دنیا پر ہمیں سلطنت عطا فرما دی، اور جس دن سے علم سے ہم نے دوستی چھوڑی ہے ایسا پھینکے گئے ہیں کہ اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ حضرات خدا کا تعلیم حاصل کیجئے، علم سیکھیے، بغیر علم کے کوئی گزارا نہیں۔ آپ دیکھو حضرت یوسف، نام سنا ہے نا، حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا۔ میں پورا قصہ سنانا نہیں چاہتا، میں صرف جتلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو قید کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جب آپ قید ہو گئے تو قید سے پھر رہا بھی ہوئے، جو قید سے وہ رہا ہوئے، تو وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت یوسف کو قید سے آزاد کیا؟ آپ کہو گے نماز، نماز تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے قید میں گئے۔ آپ کہو گے روزہ، تو وہ تو روزہ پہلے ہی رکھ رہے تھے۔ آپ کہو گے نیکیاں، اعمال صالحہ، تو وہ حضرت یوسف تو سب کچھ سے ان کا دامن جو ہے لبریز تھا، ساری چیزیں تھی۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے حضرت یوسف کو قید سے آزاد کیا ہے؟ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ایک ہی چیز آپ کو ملے گی، اور اس چیز کا بھی نام تعلیم ہے، علم ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم رہا ہو، چاہے علم تعبیر رہا ہو یا علم خواب رہا ہو، لیکن علم ہی وجہ بنا کہ حضرت یوسف آزاد ہوئے قید سے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قید بھی نہیں رہنے دیتی، قید بھی نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے دوستو، اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اگر اچھائی لانا چاہتے ہیں، سماج و معاشرے کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ خود بھی علم سے ہم مزین و آراستہ ہوں، اور آنے والی نسلوں کو بھی علم سے مزین و آراستہ۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر جو ہے ہم اپنا عقیدہ بھی بہتر بنا سکتے ہیں،
علم ہی کی بنیاد پر ہم اپنی نماز بھی بہتر بنا سکتے ہیں، علم ہی کی بنیاد پر ہم اپنے حج کو بھی بہتر سے بہتر ادا کر سکتے ہیں، علم ہی کی بنیاد پر ہم زکوٰۃ بھی بہتر سے بہتر ادا کر سکتے ہیں، علم ہی کی بنیاد پر جو ہے ہم اپنے سماج و معاشرے میں جو ہے بہترین جو ہے اپنے سماج اور معاشرے کو جو ہے کے اندر جو ہے ہم تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ وہ صرف واحد ذریعہ ہے اور اس ذریعے کا نام ہے علم۔ بغیر علم کے کوئی گزارا نہیں۔ اس لیے دوستو علم حاصل کیجیے، علم سیکھیے، علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ علم جب آپ سیکھ لیجئے گا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نماز بھی بہتر پڑھیے گا، روزہ جب آپ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں کبھی آپ کو تردد اور تشکک ہوا کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے، اس سے روزہ ہوا یا نہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی رہنمائی کرنے والی شے ہے تو اس شے کا نام ہے علم۔ سارا کمال اللہ نے علم کے اندر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت جو نازل فرمائی وہ ایجوکیشن اور تعلیم کے تعلق سے نازل فرمائی اور فرمایا اے حبیب پڑھو، اے حبیب پڑھو۔ مصطفیٰ کائنات نے جو ہے علم کے تعلق سے جو ہے بہت کچھ فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، نور، علم نور ہے۔ نور سے کیا مطلب؟ کوئی چراغ ہے، کوئی گیس ہے، کوئی بلب ہے؟ تو یہ چراغ اور گیس تو یہ صرف ظاہری تاریکی اور ظاہری اندھیرے کو مٹایا کرتا ہے، لیکن علم وہ نور ہے جو ظاہری تاریکی کو بھی ختم کرتا ہے اور باطنی تاریکی کو بھی ختم کرتا ہے۔ علم اس دولت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خدا کا علم سیکھیں، علم حاصل کریں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ علم سے نکھار پیدا ہوتا ہے، علم سے سماج و معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے، علم سے گھر میں بہاریں آتی ہیں، علم سے آپ کے اعمال بھی بہترین طریقے سے ادا ہوا۔ یہ علم ہی ہے جو باپ کو باپ دکھلاتا ہے، ماں کو ماں سمجھاتا ہے، بھائی کو بھائی بتاتا ہے، بہن کو بہن بتاتا ہے۔ یہ علم ہی ہے، بغیر علم کے کوئی گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہتر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بہتر ہو تو اس کے لیے آپ کو علم سے اسے مزین و آراستہ کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حوالے سے میں بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میری امت یہ امت مرحومہ ہے۔ لیکن کمال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماں باپ سب کچھ قربان۔ جب ہم اپنے گریبان کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ کیسے ہمیں آپ نے امت مرحومہ کہا؟ امت مرحومہ کہتے ہیں رحم کی ہوئی امت۔ ہم اس لائق ہیں کبھی اپنے آپ کو دیکھیں، صبح سے شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں اور آپ تو اس پر غور کیجیے اور سوچیے کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے؟ تو ہمارے عمل تو یہ بتاتے ہیں کہ رحم نہیں، ہم پر تو پتھر برسنے چاہیے، ہم پر تو آگ کی بارش ہونی چاہیے، ہمارے وہ عمل ہے۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ۔ کیوں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب میری امت قبر کے اندر جاتی ہے تو گناہوں کے گیٹھری کو لے کر کے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کل بروز قیامت جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے گویا کہ گناہ ہی نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اس لیے حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ برائی کو نیکی ہی ختم کرتی ہے، برائی کو نیکی مٹاتی ہے۔ اور انتقال کر جانے کے بعد کوئی بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ نماز صرف زندگی تک کے لیے، روزہ صرف زندگی تک کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت جب تک جسم میں جان ہے، حج عمرہ
جب تک جسم میں جان ہے، ماں باپ کی خدمت جب تک جسم میں جان ہے، بچوں کی بہترین تربیت جب تک جسم میں جان ہے، جتنی نیکیاں ہیں ہم اسی وقت تک ہی کر سکتے ہیں جب تک جسم میں جان ہے۔ جان نکلی نہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ حج و عمرہ کر سکتے ہیں، نہ ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ مظلوم اور بے باؤں کی ہم دستگیری کر سکتے ہیں۔ ساری نیکیاں منقطع ہو جاتی ہیں روح نکل جانے کے بعد۔ تو جب ہم کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتے ہیں اور جب گناہوں کا گٹھر لے کر کے قبر میں چلے گئے تو پھر قیامت کے دن بے گناہ کیسے اٹھیں گے بھائی؟ گناہ تو میرے اس وقت ختم ہوتے جب ہم نماز پڑھتے، اب نماز پڑھ نہیں سکتے۔ ہمارے گناہ تو اس وقت، برائیاں تو اس وقت مٹتی جب ہم روزے رکھتے، ہم زکوٰۃ دیتے، ہم حج ادا کرتے، نیکیاں کرتے، اعمال صالحہ کرتے تو ہمارے گناہ مٹتے۔ اب نیکیاں تو منقطع ہو گئی ہیں مرنے والے شخص سے، تو آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کی نیکی کو، اس کی برائی کو جو ہے ختم کر کر کے نیکیوں سے بدل دیا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کون سی چیز تھی؟ تو جانتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کچھ اور نہیں، وہ تمہاری نیک اولاد تھی جو تمہارے جانے کے بعد ایسے محافل اور ایسے مجالس کا انعقاد کیا کرتی تھی، کبھی قرآن پڑھ کر کے بخشا کرتی تھی، کبھی میلاد مصطفیٰ منا کر کے تمہیں بخشا کرتی تھی، کبھی صدقہ جاریہ کر کر کے تمہارے لیے جو ہے دعائیں کرتی تھی۔ تو تمہارے نیک اولاد کی اس نیکی کی کرنے کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ وہ اولاد کب کرے گی؟ جب اس اولاد کو آپ علم سے مزین و آراستہ کیجئے گا تب نا۔ جب آپ اپنے اولاد کو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجائیے گا تبھی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرے گی، تبھی تو وہ آپ کے لیے، آپ کے اصال ثواب کے لیے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرے گی، تبھی تو وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرے گی۔ جب آپ اسے علم سے مزین و آراستہ کیے ہوئے ہوں گے تو اگر قبر میں بھی اگر خیر چاہتے ہو تو اپنے اولادوں کو علم مصطفیٰ سے مزین و آراستہ کرو۔ یہ تعلیم جو ہر جگہ ہر موڑ پر کام آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کبھی بھی کوئی پڑھا لکھا وہ ان پڑھ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھا لکھا وہ فضیلت والا ہے، جو ان پڑھ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ابتر ہے، وہ کبھی علم والے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں، قبر میں، حشر میں اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو ہمیں علم سے مزین و آراستہ ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس مجلس کے صدقے اللہ مرحومہ سردارہ بی بی کو کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔